اللہ واقف ہے تمہارے دل کے حال سے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کافی لمبے عرصے سے اپنی قبولیت کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہو۔ دیکھنا، اللہ بہت جلد تمہارے سارے دعاؤں کو قبول کرے گا اور تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس سے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو۔ راتوں کو اٹھتے ہو اور اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ اللہ تمہارے انتظار کو یوں ضائع نہیں جانے دے گا، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے یا جو چیز ہم دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری قسمت میں نہیں ہوتی۔ بس کچھ چیزوں کے ملنے کا وقت ہمارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو وقت ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے اس وقت میں اس چیز کا ہمیں ملنا بہتر نہیں ہوتا، تبھی اللہ انہیں ہم سے دور کر کے اچھے وقت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس دوران نہ تو تمہاری دعائیں بدلتا ہے اور نہ حالات میں کوئی تبدیلی لاتا ہے۔ یوں وہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ یہ چیز اب بھی مل سکتی ہے، جیسے کہ یہ ویڈیو اگر تم ابھی دیکھ رہے ہو تو رب کی طرف سے تسلی ہے کہ مل جائے گا تمہیں جو مانگ رہے ہو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو تم بس اس پر یقین رکھو اور اس سے وہ چیز مانگتے رہو۔ جب وہ دل نہیں بدل رہا تو وہ اصل میں ہمارا مقدر بدلنے پر راضی ہوتا ہے۔ بس انسان بے صبر ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جو چیز واپس ملے گی تب تک اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوگی، پھر اس کے ملنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا وجہ یا بنا مقصد نہیں دیتا۔ بس انسان بے صبر ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جو چیز واپس ملے گی تب تک اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوگی، پھر اس کی ملنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا وجہ یا بے مقصد نہیں دیتا۔ وہ جو بھی تمہیں عطا کرتا ہے تمہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، بھلے اس خاص وقت پہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن دھیرے دھیرے وقت سب سمجھا دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس چیز کے لیے کون سا وقت ہے اور کون سی چیز کب ہونی ہے۔ ہاں، ایک وقت ایسا بھی تھا جب مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، جب میں بھی دعا کی طاقت پر سوال کیا کرتی تھی کہ یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں مل گیا اور وہ کیوں نہیں ملا۔ اور پھر رفتہ رفتہ وقت نے مجھے یہ بات سکھائی کہ جب تک انسان اور سوالوں میں گم رہتا ہے تب تک دعائیں قبول نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ سوالات ہی ہے جو ہمیں یا تو نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں یا پھر جلد بازی میں، اور یہ دونوں صورتیں بے یقینی کی صورتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات، رب فرماتا ہے، پھر جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ بڑا ہو جائے گا تب تمہارے لیے کن کہہ دیا جائے گا، تو پھر تم ڈرو نہیں اور نہ ہی اپنے ان حالات سے خود کو اس دھوکے میں رکھو کہ کچھ بھی نہیں بدلتا۔ سب کچھ بدل جاتا ہے اور سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہاری امیدیں جس سے وابستہ ہے وہ معجزوں کا حکیم ہے، وہ ہر ناممکن چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیات 51 میں رب فرماتا ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، وہ تمہیں سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، ابھی بس وہ تمہارا یقین آزما رہا ہے اور تم اس یقین پہ تب ہی پورا اتر سکتے ہو جب تم اس کے فیصلوں پر
کیوں کہنا چھوڑ دو گے؟